بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں، قالو انہوں نے کہا، یعنی بنی اسرائیل نے کہا جو اس وقت کی امت موسیٰ علیہ السلام تھی، ادع لنا ربک، آپ اپنے پروردگار سے ہمارے لیے درخواست کیجئے کہ یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمیں بتائے وہ گائے کیسی ہے۔ قال، تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، انہ یقول، کہ پروردگار فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، کہ وہ ایک ایسی گائے ہے، لا فارد، وہ بوڑھی بھی نہیں ہے، ولا بکر، اور وہ کم سن بھی نہیں ہے، بچھیا بھی نہیں ہے، عوانم بین ذالک، وہ اس کے درمیان ہے، یعنی نہ بچڑی ہے نہ عمر رسیدہ گائے ہے، بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان مڈل ایجز میں ہے۔ ففعلوا ما تؤمرون، تم وہ کام کرو جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، انہوں نے کہا آپ اپنے پروردگار سے عرض کیجیے گا کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ قال، تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا، انہ یقول، کہ پروردگار فرماتے ہیں، انہا بقرۃ صفراء، کہ بلا شبہ وہ ایک گائے ہے جو زرد رنگ کی ہے، فاقع لونہا، جس کا رنگ گاڑھا ہے، تسر الناظرین، وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔
قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اللہ سے درخواست کریں کہ ہمیں وہ بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یقیناً وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ وَإِنَّا إِن شاء اللہ لمہتدون، اور بلا شبہ ہم اگر اللہ چاہے تو راستہ پا لینے والے ہیں، منزل پر پہنچ جائیں گے۔ قال، تو انہوں نے کہا انہو یقول، کہ بلا شبہ پروردگار فرماتے ہیں کہ وہ گائے ہے لا ذلول، کہ جو جتی ہوئی نہیں ہے، کہ تثیر الارض، یعنی جس سے خدمت نہیں لی گئی، وہ ایک مزدور گائے نہیں ہے کہ تثیر الارض، جو زمین میں ہل چلائے، ولا تسقی الخرس، اور نہ ہی وہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، نہ ہی وہ کھیتی کو پانی دے یا نہ ہی وہ پانی دیتی ہے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بے عیب ہے، اس کے اندر کوئی داغ نہیں۔ قالو، انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، اب آپ نے پوری بات بتلائی ہے، اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں۔ فذبحوہا، انہوں نے اسے ذبح تو کر ڈالا، وما کانوا یفعلون، حال آنکہ وہ ایسا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تھے، ایسا نظر نہیں آتا تھا، ایسے نہیں لگتے تھے کہ وہ یہ کام کر گزریں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور وہ وقت تم یاد کرو جس وقت تم نے ایک جان کو مار ڈالا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اس کے بارے میں تم نے آپس میں جھگڑا کیا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے جس کو تم چھپایا کرتے تھے، جس کو تم چھپانا چاہتے تھے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا تم اس گائے کا کچھ حصہ، ٹکڑا، اس میت کو مارو، اس کی ڈیڈ باڈی کو، اس کے میت کو مارو۔ تو کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ وہ یریکم آیاتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا۔ اب ملاحظہ فرمائیے، دراصل یہ گزشتہ سے پیوستہ ایک سلسلہ گفتار چلا آ رہا ہے۔ اس کے اندر پروردگار عالم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ اس جگہ اہل علم نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے، یہ بات قرآن مجید میں پہلے گزر چکی ہوئی ہے۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کا کہنا ہے کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں۔ ایک تو معنی یہ بنتے ہیں کہ ایسے موقع پر جب بندہ قتل ہو گیا ہو، اس کا حل تلاش کرنا مطلوب ہو، قاتل کی دریافت زیر طلب ہو، تو ایسے وقت میں مزاحیہ بات کرنا یہ پیغمبر کی شان کے لائق نہیں، یہ جاہلوں کا کام ہے۔ ایک معنی تو یہ ہے، یعنی یہ موقع محل مذاق کرنے کا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ میں کوئی جاہل ہوں، یعنی یہ جاہلانہ کام ہے، یہ انبیاء کے منصب اور سٹیٹس کے لائق نہیں ہے کہ وہ عام جہلا کی طرح وہ مزاحیہ انداز میں گفتگو کریں۔ نہیں، یہ ایک جوڈیشری کا معاملہ ہے، ایک مرڈر، ایک بلائنڈ مرڈر ہے، ایک ایسا نامعلوم قسم کا قتل ہے جس کا موقع کا گواہ کوئی نہیں، ایک خاندان محروم ہوا ہے اور ایک خاندان کی منزل مقصود خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ایک بوڑھے بابے کو بیٹے کے قتل کی وجہ سے تنہائی پیش آ گئی ہے، اس کا سارا خاندان اس کو اپنا مدار زندگی سمجھتا تھا، ان سب کو مکمل طور پر محروم کر دیا گیا ہے۔ ان حالات میں مذاق کروں تو کیسے کروں؟ اور ایک مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں
کہ یہ مطلقاً معنی ہے کہ یہ مزاحیہ کام کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، مذاق کرنا اور چیز ہے، مذاق اڑانا اور چیز ہے۔ مذاق اڑانے میں اپنے مخاطب کی تضحیک، تذلیل اور تحقیر مراد ہوتی ہے۔ گفتگو کے انداز میں مخاطب کو ذلیل کرنے کے غرض سے کوئی مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ لیکن پیچھے پروردگار عالم نے کہا اللہ ان سے مذاق کرتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں اس کا ذکر کیا، کہا ابتداءً کسی سے مذاق کرنا یہ تو جاہلانہ کام ہے، لیکن کسی کے مذاق کا سنجیدہ اور مکمل اور ایک مسکت قسم کا منہ بند کر دینے والا جواب دے دینا یہ بڑی ذہانت کا کام ہے، بڑی شان کا کام ہے، بڑے مدمق، بڑے ذہین کا کام ہے۔ تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ ابتداء مذاق کی تم کر رہے ہو، ابتدائے مذاق تمہاری طرف سے ہو رہا ہے، تو جواب کا جواب مذاق کہنا یہ ذہانت کا کام ہے۔ ابتداء مذاق کرنا، کسی کی تضحیک کرنا یہ تو جاہلوں کا کام ہے، لیکن کسی کی تضحیک کے جواب میں اس کو خاموش کر دینے والا مذاق کرنا یہ ذہانت کا کام ہے۔ ابتدا تم نے کی ہے، جوابی کام میں نے کیا جو ذہانت کے لائق ہے۔ یہاں یہ ہے کہ وہ ابتدا ان کے ذمے لگا رہے ہیں کہ ابتداء اس طرح کی تضحیک کرنا جس سے مخاطب کی تذلیل و تحقیر مراد ہو، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے منصب کے خلاف ہے۔ اب جناب قاتل کی دریافت ہونے لگی، یہ آگے چل کر کے بڑی تفصیل سے واقعہ آ رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تم نے ایک جان کو قتل کر ڈالا۔ اس واقعے کو یہاں تفصیل اگر عرض کر دیا جائے یہ مسئلہ اچھی طرح حل ہو جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حکم ہوا کہ آپ گائے ذبح کریں۔ اس گائے کی تعبیر کے سلسلے میں مختلف لوگوں کے مختلف اقوال ہیں۔ سب سے پہلے جس آدمی نے یہ آئیڈیا دیا ہے، اس تصور کو پیش کیا ہے کہ اس گائے کو اس وجہ سے ذبح کیا گیا کہ اس ملک میں گائے کی پوجا ہوتی رہی، اور خاص طور پر بچھڑے کو اس قوم نے خود پوجا تھا۔ تو گائے کے ذبح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ خدا ہوتا تو آج اس کی ماں کو ذبح کر دیا گیا ہے، اس موقع پر وہ آڑے آتا اور ماں کو بچا لیتا۔ تو جو بچڑا تمہارے کاغذات میں، تمہاری سوچ میں معبود قرار پا کر خود بھی تہس نہس ہوا اور اس کی ماں کو تہہ تیغ کر دیا گیا تو اپنی ماں کو بھی بچا نہیں سکا، اس کے متعلق خدائی کا تصور کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ یہ اس بات کا، اس سوچ کا پہلا مصنف یہ ابو بکر اندلسی ہے، جس آدمی نے جناب امام عالی مقام کی مخالفت میں اور یزید کی حمایت میں العواصم من القواسم کتاب لکھی ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ یزید خلیفۃ المسلمین ہے اور امام حسین باغی ہیں۔ دور حاضر کے کافی دانشوروں نے اس آدمی کا نام بڑی عزت کے ساتھ لیا ہے اور اس کو اچھا مفسر کہا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جو امام حسین کو باغی کہے وہ مسلمانوں کا لگتا کیا ہے، اور آل حق میں سے تو کوئی آدمی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر یہ عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے۔ کلمہ سرکار کا پڑھنا اور حمایت یزید کی کرنا یار دارا بودنو حب سکندر داشتن کے برابر ہے۔ اس کے بعد دور حاضر کے بھی کچھ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ واقعہ اسی طرح ہے کہ وہ گائے کو ذبح کرنے کی مصلحت یہ تھی کہ بچھڑے کو لوگوں نے خدا مانا تھا، تو اب اس کی ماں کو ذبح کرنے کا مفاد یہ بنتا تھا کہ لوگوں کو مکمل طور پر یقین آ جائے کہ اگر بچڑا خدا ہوتا تو اس کی ماں کو ذبح نہ کیا جا سکتا، مگر یہ سوچ انتہائی کمزور سوچ معلوم ہوتی ہے۔ اس کی تائید کرنے میں خاصی دقتیں پیش آتی ہیں۔ کیوں کہ اس آئیڈیا کا جو اصل ہے وہ یا تو قرآنی تعلیمات سے ملنی چاہیے، جہاں تک میرا مطالعہ ہے، اگر میرے مطالعے میں کوئی قصور نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں قرآن کے ریکارڈ میں اس گائے کے بارے میں یہ تفصیل ہونا کہ وہ اس گائے کی پوجا کی جانے والی تھی۔ دور حاضر کے کچھ دانشوروں نے تو ابو بکر اندلسی سے بھی 4 قدم آگے چل کر یہ بات کہی ہے، یہ نئی پوجا کے لیے یہ گائے تیار کی جا رہی تھی۔ یہ ان کا جملہ میں سمجھتا ہوں کہ محض تباہ زاد ہے۔
وہ اپنی سوچ کے گوشوں کو برابر کرنے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے یہ پچر لگا کے اس مضمون کو پورا کیا ہے، وگرنہ یہ ساری قوم وہ تھی جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر تربیت تھی، اور پہلے بچھڑے کو تیس نیز کر کے چھوڑ دیا گیا تھا اور بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل عام کا حکم دیا گیا تھا۔ ایسی عبرتناک سزا ہو چکنے کے بعد پھر ان کے لیے یہ سوچنا کہ وہ گائے کی پوجا کرنے کے لیے ایک نئے گائے پال رہے تھے، میں سمجھتا ہوں یہ نری ایک تباہی ہے، ایک سوچوں کے ساتھ مذاق ہے، وگرنہ اس کی اصل کوئی بن نہیں سکتی۔ تو اب ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ یا بیبلیکل سائنسز میں، یعنی بائبل کے ساتھ تعلق رکھنے والے علوم سے اس بات کا ثبوت ملنا چاہیے کہ وہ گائے پوجے جانے کے لیے تیار کی جا رہی تھی۔ ان دونوں حصوں میں، دونوں طرح کی معلومات میں اس کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا۔ اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ گائے اس وجہ سے ذبح کی گئی کہ اس کے پوجے جانے کا خدشہ تھا، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پھر اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا چمڑا اترا، چمڑا اتارنے کے بعد اس کی دم کاٹی گئی اور کٹی ہوئی دم مردے کو ماری گئی، مردہ اٹھ بیٹھا۔ اگر اس کے خدائی کے خدشے کی وجہ سے اس کو ذبح کیا گیا ہوتا تو یہاں اس کے دم کے ذریعے سے مردے کا زندہ ہونا یہ تو خدائی کے معنی کی تائید بنتی ہے۔ نہیں، اصل واقعہ یہ تھا وہ ایک صالح آدمی کی گائے تھی جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت ایک یتیم بچہ چھوڑا تھا اور ایک گائے ورثے میں چھوڑی تھی۔ کہا مولا کریم یہ گائے اس کی وراثت کے طور پر میں تیرے سپرد کرتا ہوں، اس کی حفاظت فرما۔ وہ ایک ولی اللہ کی گائے تھی، اور ولی اللہ کی گائے یہ ساری تفصیلات دریافت کرنے کے بعد یہ تعریف صرف اسی گائے پر صادق آئی جس گائے کا ذکر اس قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہ گائے ایک ولی اللہ کی گائے تھی۔ اس سے بآسانی جو نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ولی جو خود تھا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، اس کی گائے بھی ذبح کر لی گئی، اس کا چمڑا بھی اتار لیا گیا، اس کی دم بھی کاٹ لی گئی، اور کٹی ہوئی دم مردے کو ماری گئی، مردہ اٹھ بیٹھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اگر زندہ ہوں تو ان کی زندگی میں کرامات ممکن ہیں، اور مر جائیں تو ان کی قبروں سے کرامات ممکن ہیں، اور وہ نہ ہوں تو ان کے جانوروں سے کرامات کا ظہور ممکن ہے، اور اگر وہ بھی مر جائیں، ان کے چمڑے بھی اتار لیے جائیں، دم بھی کاٹ لی جائے، تو مرے ہوئے ولی کی مری ہوئی گائے کے اترے ہوئے چمڑے کی کٹی ہوئی دم کے ذریعے سے بھی کرامات کا ظہور ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا صحیح نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ایک پیارے کی گائے تھی اور اس کو تذلیل کے ذریعے ذبح کیا گیا تھا۔ اس کی تذلیل موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے فرما سکتے تھے، اور جس قدر بچھڑے کی مذمت کی گئی تھی کہ بچڑا پوجنے والوں کا قتل عام ہوا، 70,000 بندے کا قتل عمل میں آیا، اس کے بعد ان کی توبہ منظور ہوئی۔ ان سب باتوں سے یہ حقیقت روز روشن سے زیادہ نمایاں ہو گئی کہ نہ بچڑا پوجا کے قابل ہے، نہ گائے پوجا کے قابل ہے۔ بتانا یہ ہے کہ تم عنقریب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہونے والے ہو، مگر موسیٰ علیہ السلام جب قبر میں چلے جائیں تو ان کو تم نے ایک محض مردہ نہیں سمجھنا، بلکہ اللہ کا پیغمبر قبر میں جا کر کے وہ پیغمبر رہتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے بارے میں ہے کہ جب گناہ کر بیٹھو تو سرکار کے پاس آؤ۔ جس طرح سرکار کی زندگی بھی آنا اچھی بات تھی اور مغفرت کا ذریعہ تھا، سرکار کے وصال کے بعد بھی وہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے، اور آج تک مسلمان اس پر عمل کرتے چلے آئے ہیں۔ تو اس جگہ پروردگار عالم نے اس گائے کا ذکر جس سینس میں کیا ہے وہ اس سینس میں کیا ہے کہ اس گائے کے ذبح کرنے سے قاتل کی دریافت ہو جائے گی۔ تو قاتل کی دریافت کرنے کے لیے گائے کو ذبح کیا گیا، چمڑا اتارا گیا، دم کاٹی گئی، اور وہ کٹی ہوئی دم ماری گئی، مردہ اٹھ بیٹھا، اور مردے نے بتلایا کہ یہ جو میرے لیے رو رہے ہیں اصل میں قاتل میرے یہی ہیں۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے قاتلوں کو برسیہ خوانی کی عادت ہوتی ہے۔ دور حاضر میں اسلام کے ایسے قاتل بھی پائے جاتے ہیں جو اصل میں تو اسلام کے قاتل ہیں، مگر بظاہر وہ اسلام سے اتنی ہمدردی ظاہر کرتے ہیں کہ شاید
इस्लाम के वारिस यही हैं। नहीं नहीं, कभी गासिबों को भी वारसों की तरह इजहार दर्द और इजहार ताज़ियत करने का मौका पेश आता है, मगर इससे धोखा नहीं खाना चाहिए। हमें ये देखना होगा हम उन मुसलमानों को तस्लीम करेंगे जिस तरह के गुज़रे हुए मुसलमान माने गए हैं और उनकी तालीम और तरबियत को कबूल किया गया है, जिनको गुज़श्ता अदवार में सच्चा पक्का और सच्चा मुसलमान तस्लीम किया गया है, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने नया दीन सिखाने की कोशिश की है और अपने आप को मुजद्दिद ज़ाहिर करते हैं। नया दीन किसी नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद ये किसी मुजद्दिद का हक़ नहीं, ये मुलिद का हक़ है। मुजद्दिद का काम पुराने दीन की रगों में ताज़ा खून लाना है। तो हमें इस मौके में तमीज़ करनी होगी। ऐसा होता है कि कातिल ही वारिस बन जाते हैं, जिन्होंने कत्ल किया होता है वो इजहार रंजो मलाल करते हैं, मगर असल में वो कातिल ही होते हैं। इस जगह कुरान मजीद ने कहा, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से ये बात कही कि आप अल्लाह के हुजूर में हमारे मतलब दरख्वास्त फरमाएँ कि परवरदिगार आलम ये बताए कि वो गाय कैसी हो। तो अब जिस वक्त के ज़िबा करने का हुक्म हुआ था उसमें बकारातन एक नकरा था, नकरा गैर मुअय्यन था, उसकी कोई तखसीस नहीं थी। उस पर किसी गाय को भी वो ज़िबा कर देते, हुक्म की तामील हो जाती। लेकिन उन्होंने बात को टालने की गर्ज से, असल मकसूद उनका इल्तिवा था, बात को मुलतवी करना, बात को खटाई में डालना, क्योंकि उनको पता था कि मूसा अलैहिस्सलाम जिस तरतीब से लगे हुए हैं, इनकी आदत है दूध का दूध और पानी का पानी कर देना। अब अगर इस हकीकत से पर्दा उठेगा तो इस मकतूल के कातिल हम निकलेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि इसको ऐसी झंझट में डालो कि ये बात पूछते ही चले जाएं, ये बताते ही चले जाएं, न पूछने का सिलसिला ख़त्म होने पाए और न जवाब ही आखिरी मंजिल तक ले जा सके। मगर असल बात ये थी कि वो उस वली अल्लाह की गाय की जो तारीफ़ थी उस तरह की कैदें पढ़ रही थी और परवरदिगार आलम की मसलत इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि ये असल मकसूद पर पहुँचे तो इनके सामने से पर्दा उठे। जो मेरे साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनकी ज़िंदगी तो बजाय ख़ुद एक अहम चीज़ है, अगर मर भी जाएँ तो मेरी दोस्ती कायम रहती है और उनकी रूहानी बरक़ात और किरामात भी ज़िंदा रहती हैं। उनका परवरदिगार फरमाते हैं कि वो एक ऐसी गाय हो जो बूढ़ी भी ना हो और बछड़ी भी ना हो, यानी कम उम्र भी ना हो, इमेच्योर भी ना हो और ज़्यादा एजड भी ना हो। अवानुम बैन ज़ालिक, ये उसका प्राइम ऑफ यूथ है। इस मौके पर उसका ज़िबा किया जाना ये ऐसा लम तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, उस वक्त तक तुम्हें नेकी कभी न मिलने पाएगी जब तक कि तुम वो चीज़ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान न करो कि जो तुम्हें अच्छी लगती है। अच्छी चीज़ को राह मौला में ख़र्च करना चाहिए। तो ऐसी गाय जो बहमा सिफत मौसूफ़ हो और गाय वाली सारी खूबियाँ और आला और बियारी सिफ़ात उसमें पाई जाएं, ऐसी गाय ज़िबा करनी चाहिए। तो कुरान मजीद ने बयान किया अवानुम बैन ज़ालिक, इन दो उम्रों के दरमियान हो। और इस हज़रत हैदर कर्रार शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस मौके पर एक बात फरमाई है। ये जो फरमाया ना कि उसका रंग गाढ़ा और देखने वाले को खुश कर दे, इस पर हज़रत मौला मुर्तज़ा फरमाते हैं कि जो आदमी ब्राउन रंग का जूता पहनेगा अल्लाह उसके गम दूर करेगा। और इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह एक कौल मनक़ूल है जो फ़िक़्ह शाफ़ी की किताबों के अंदर मिलता है। वो कहते हैं कि हज़रत इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि स्याह रंग का जूता पहनना शवाफ़े के नज़दीक मकरूह है। हम इसको मकरूह तो नहीं कहते, मगर औला समझते हैं सुर्ख रंग के जूते को। काला जूता भी पहना जा सकता है, मगर इमाम शाफ़ी उसको मकरूह कहते। अब इस जगह तालीमात क्या मिल रही हैं, जिसने पीछे सज़ा के मुतल्लिक़ कहा ना, फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैन यदैहा, हमने उनको बंदर तो बनाया लेकिन उनको एक इबरतनाक नज़रिया सज़ा कायम करके रख दिया। इन्हें देखने वाले को नसीहत मिले कि जो काम इन्होंने किया है उसका इंजाम क्या हुआ है। उनको मारा जा सकता था, उनको पहले बंदरों की शक्ल में क्यों तब्दील किया था,
اس سے دوسروں کو سبق دلانا مقصود تھا۔ یہ جو گائے تھی اس پہ کوئی گائے بھی ذبح کر لی جاتی، موسیٰ علیہ السلام کہتے کوئی سی گائے ذبح کر لو، مگر اس کو ایک ولی اللہ کی گائے کی تعریف کے مطابق معیاری گائے قرار دینا، اس سے اس طرف ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ آج کی بات نہیں، آئندہ بھی سلسلہ ہے اولیاء اللہ میں، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آل اللہ کی کے جانور جو ہیں ان کے اندر خوبیاں پائی جائیں گی، کیونکہ آگے کہتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتی لعلکم تعقلون، اللہ کریم اسی طرح سے مردوں کو زندہ کرے گا۔ یعنی جس طرح ایک ولی اللہ کی گائے کی برکت سے ہم نے ایک مردے کو زندہ کیا، اور پیغمبر کی انتظامیہ کے اندر جو گڑبڑ ہو رہی تھی ایک ولی کی گائے کے ذریعے سے اور نبی کے آئینہ فکر کی روشنی میں وہ عمل کرا کے ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ ایک ولی اللہ کی نگرانی ہے۔ ولی اللہ نبی خود کر سکتا تھا، نبی اللہ کی موجودگی میں ایک ولی اللہ کی بات ظاہر کرنے کا کیا مراد ہے؟ کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آئندہ اولیاء اللہ کی کرامات کے منکرین پیدا ہوں گے، نبی کی نگرانی میں ان کی کرامات دکھلائی جائیں، تاکہ قیامت تک منکر کے پاس یہ کہنے کا عذر نہ رہے وہ جی یہ تو ایک بندے کی بات تھی۔ نہیں، بندے کی بات تھی، مگر کلیم اللہ کی موجودگی میں اس بات کا اپروو ہونا یہ اس بات کی شہادت تھی کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، جیسا کہ قرآن نے آگے چل کر واضح طور پر کہہ دیا۔ اور کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ یعنی جس طرح ایک سزا کے ذریعے سے آئندہ ہم نے لوگوں کو سزا کا شعور بخشا ہے، اسی طریقے سے ایک ولی اللہ کی گائے کی برکت سے تازہ زندگی لا کر ہم نے لوگوں کو ولیوں، نبیوں، غوثوں، قطبوں، قلندروں اور اہل اللہ کی برکتوں سے آشنا کیا ہے کہ اللہ کے پیارے لوگ خود بھی پیارے ہوتے ہیں، ان کے جانوروں میں بھی خوبی ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک کتاب فائد عثمانیہ، حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ، موسیٰ زئی شریف والے، خاندان نقشبندیہ عالیہ کی تعلیمات کے مطابق وہ اپنے وقت کے مجدد تسلیم ہوئے ہیں اور آدمی ہے۔ انہوں نے اپنے جو مراقبات ہیں اور لطائف ہیں، انہوں نے کہا کنز تک میں اگر کتابیں پڑھاؤں تو سلوک سارا کتابوں کے متن کے ذریعے سے پڑھا سکتا ہوں، اور بجا طور پر اس شخص کے اندر ایسی روحانی استعداد ہے۔ ان کے ایک مرید تھے، غالباً ان کا نام تھا فضل کریم اترا۔ یہ مولوی حسین علی صاحب وہاں پچراں والے، وہ اور یہ فضل کریم صاحب اترا، یہ دونوں آپس میں پیر بھائی تھے، اور خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ کے گھوڑے کو یہ پالنے کی غرض سے گھر لائے۔ وہ گھوڑا کچھ کافی کمزور ہو گیا تھا، تو مرید نے چاہا میں شیخ کے گھوڑے کو گھر لے جا کر اس کی دیکھ بھال کروں اور اس کی خدمت تواضع کروں، جس اچھا تازہ موٹا تازہ سڈول بن جائے تو پھر میں لا کے واپس اپنے شیخ کی خدمت کروں، اس طریقے سے میں اپنے شیخ کے دل کو لبھاؤں۔ تو جب وہ گھوڑا لے کے چلے گئے، باجروں کے کھیت تھے، باجروں کے کھیتوں میں اسے چھوڑا تو اس کے اوپر جتنی بالیاں تھیں نا وہ کھیتوں کے کھیت صاف کرتا چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے سوچا کہ اگر یہ گھوڑا اسی طرح آزاد رہا اور اسی طرح یہ بالیاں اور یہ خوشے، جس کو سٹے کہتے ہو، سٹا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن کم، یہ اگر یہ اسی طرح خوشے کھاتا ہی چلا گیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سال کی فصل تو میری جاتی رہے گی سوائے بھوسے کے، اور مجھے کچھ میسر نہیں آئے گا۔ جو ہی یہ خیال اس اترا صاحب کے دل میں آیا تو ہی اس نے خوشے کھانے بند کر دیے۔ تو کافی دیر تک انتظار کیا، نہ کھائے، گھاس چرنے لگا۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن، کئی دن گزر گئے، دوبارہ اس نے خوشوں کو سونگا بھی نہیں۔ آخر اس صوفی صاحب اترا نے لے کر کے خوشے گھوڑے کے منہ سے لگائے کہ کھا لے، لیکن وہ اس کو سونگ کے چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ گھاس چرنے لگتا ہے۔ اس وقت وہ سمجھ گیا میرے شیخ کے گھوڑے کو میری نیت کا علم ہو گیا، اور میری نیت کے علم ہونے سے ناراضگی کی بنیاد پر گھوڑے نے بائیکاٹ کی ہے اور میرے خوشے کھانے بند کر دیے۔ اس وقت اس آدمی نے اپنے شیخ کی بارگاہ میں سرخروئی کے بارے میں خطرہ محسوس کیا، اپنی پگڑی اتار کر کے اپنے شیخ کے گھوڑے کے قدموں اور خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
कि घोड़े के पाँव पर अपनी पगड़ी फेंकी, कहा घोड़े मैं तुझे अपने मुर्शिद पाक का वास्ता देता हूँ, खुदा का वास्ता देता हूँ, खुदा के लिए नाराज़गी दूर कर और ये खोशे खाने शुरू कर। उस वक्त घोड़े ने वो बालियाँ खानी शुरू कर दी और वो समझे कि मेरी तबीयत में जो मलाल आया था उसकी मुझे सज़ा हुई है। लेकिन बाद में मौलवी हुसैन अली साहब वहाँ भचरी के पास जाके कहता है, मैं और आप पीर भाई हैं, आए चलें ख्वाजा उस्मान दामानी की बारगाह में चलते हैं। जब वहाँ पहुँचे, आगे खुरासान के इलाके के कुछ चंद आदमी आए हुए थे, उनसे आप फ़ारसी ज़ुबान में बात कर रहे थे, लेकिन पूछना ये चाहते थे। इन्होंने उस उतरा साहब ने मौलवी हुसैन अली साहब वहाँ भचरी से दरियाफ़्त किया कि क्या वलियों के घोड़े भी गैब जानते हैं? तो मौलवी साहब ने जवाब दिया, हाँ अगर खुदा बता दे तो जानते हैं। यार खुदा के बताने से घोड़े का इल्म होना, घोड़े को इल्म गैब होना तस्लीम करते हो, नबी के पास इल्म गैब का होना क्यों तस्लीम नहीं करते हो? और लिखने वाला ये कौन है? सैयद अली अकबर शाह साहब देलवी। मुरीद किसके हैं? ख्वाजा उस्मान दामानी के। पीर भाई किसके? मौलवी हुसैन अली साहब वहाँ भचरी के। ये उतरा साहब का और उनका आपस में डायलाग चल रहा है। जब वहाँ पहुँचे, बात ये पूछना चाहते हैं कि क्या वलियों को भी गैब का इल्म होता है? ये बात दिल में सोच रहे हैं। वो सामने वाले कुछ लोग जो खुरासान से आए हुए हैं उनसे फ़ारसी ज़ुबान में बात कर रहे हैं, तो इनके दिल में जो तजस्सुस बढ़ता चला गया, बेचैनी सी महसूस हुई। तो ख्वाजा उस्मान दामानी अचानक अपने मुखातबीन से मुंह मोड़ के इनकी तरफ मुंह करके कहते हैं, औलिया हमा मीद आनंद व लेकिन मामूर ब इजहार नेस्तंद। वली जानते सब कुछ हैं मगर उनको बताने की इजाज़त नहीं। इस किस्से का बयान करने से मकसूद यह है कि जिनका अल्लाह से ताल्लुक़ है ना, उनके जानवरों का भी रब से ताल्लुक़ बन जाता है, उनके जानवरों से भी करामात ज़हूर में आती हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो वली अल्लाह मरा था, उसके मर चुकने के बाद उसकी गाय को भी ज़िबा कर लिया गया और उसकी कटी हुई दुम मुर्दे को मारी गई तो मुर्दा उठ बैठा। इसकी रुदाद ये बनती है कि जो अल्लाह वाले होते हैं वो ज़िंदगी में भी रब के फजल से अपनी करामात दिखा सकते हैं, मरने के बाद भी दिखा सकते हैं। न वो ख़ुद करामात दिखा सकते बल्कि उनके जानवरों से भी करामात ज़हूर में आ सकती हैं। मगर ये मुराद लेना सही नहीं है कि उसको ज़िल्लत की गर्ज से मारा है, उसको रुसवा करने की गर्ज से मारा है, क्योंकि लोग उसकी पूजा करना चाहते थे। अगर ज़िल्लत की गर्ज से मारा होता तो उसकी दुम के ज़रिए से मुर्दे को ज़िंदा न किया जाता। आगे चलिए, कुरान कहता है कि अब तुम्हें कहते हैं फ़फ़अलू मा तुअमरून, जो तुम्हें कहा जाता है वो करो, अमरे खुदाबंदी बजा लाओ। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा। उनका अब उम्र का तो पता चल गया, उम्र उसकी क्या हो, लेकिन रंग का नहीं पता चला। असल में तो वो काम करना ही नहीं चाहते थे, बात को लिंगरान करते थे, बात को इल्तिवा में डालते थे, बात को खटाई में डालने का मकसद बुरे इंजाम से बचना था। लेकिन बुरे इंजाम से नबी की ग़ुलामी के ज़रिए से बचा जा सकता है। नबी के साथ चालबाजियाँ करने से, नबी के मुकाबले में तावीलात रकीका करने से आदमी नहीं बच सकता। नबी की बारगाह में पूरे इखलास के साथ हाज़िरी नजात का ज़रिया है। आगे कुरान मजीद कहता है कि कुरान मजीद ने बतलाया, काला इन्नहु यकूल इन्नहा बकरतुन सफ़रा, वो गाय पीले रंग की हो जिसका रंग गाढ़ा हो, देखने वाला देखे और खुश हो जाए। कालू, उन्होंने कहा उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही। अब तफसीलात तय हो गई, उम्र का पता चल गया, उसकी उम्र की इब्तिदा का पता चल गया, इंतहा का पता चल गया, दोनों इंतहाओं के दरमियानी उम्र का पता चल गया, रंग का पूरा पता चल गया। अब और क्या चीज़ रह गई है? लेकिन बात को बढ़ाना ही मकसूद था। उस वक्त कुरान मजीद कहता है, क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही, कि रब से कहो बताओ वो गाय कैसी है। इन्नल बकरा तशाबह अलैना, अब जिस सिफत की गाय का ज़िक्र किया गया है उस तरह की बेशुमार गाय बनती हैं। यहाँ लफ्ज़ बकरा ऐसा लगता है जैसा वाहिद है, लेकिन इल्म लुग़त का ये कायदा है कि जितने गैर ज़वील उक़ूल हैं उनकी वादत ता के ज़रिए से ज़ाहिर होती है, उसको ताए वादत कहते हैं। ता को हटा दिया जाए तो वो जमा बन जाती है। यहाँ बकरा जमा है, लेकिन सीगा वाहिद का क्यों इस्तेमाल हुआ है? कहा माने के एतबार से वो जमा है और लफ्ज़ के एतबार से वो वाहिद है।
معنی کا اعتبار معنی کی غرض سے کیا ہے، اور اس کے اندر ضمائر کے راجع کرنے کے لیے، ضمیروں کے رجوع کرنے کے لیے اس کی وحدت کو مد نظر رکھا ہے۔ اس لیے یہ گائیں ہمارے اوپر مشتبہ ہو گئی ہیں، یہ معنی بھی درست ہے، اور یہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، یہ معنی بھی درست ہے۔ اِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اب اگر اللہ نے چاہا تو اب ہم منزل مقصود پر پہنچنے والے ہیں، ان قریب منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔ اس وقت ان کا قال انہو یقولو انہا بقرۃ لا ذلول، کہ وہ محنت کش قسم کی گائے نہ ہو۔ رب نے فرمایا ہے کہ وہ محنت کش یعنی جتی ہوئی گائے نہ ہو، حال اس نے نہ چلایا ہو کہ تثیر الارض، کہ وہ زمین کو پھاڑے، یعنی ان زمین کو جوئے۔ یہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں ہل لینا، اس کو کہتے ہیں زمین کا جونا، اور یا ایک بڑی ہوئی زمین ہے اس کو کہتے ہیں جوئی ہوئی زمین۔ اس نے زمین بھی نہ جوئی ہو، زمین کو نہ جوتی ہو، ولا تسقی الخرس، اور وہ زمین کو پانی بھی نہ دیتی ہو، یعنی اس کے ذریعے سے زمین کو سیراب بھی نہ کیا جاتا ہو، تو مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اور وہ بے عیب قسم کی گائے ہے جس میں کوئی داغ نہیں ہے، یعنی سر سے پاؤں تک وہ گاڑے پیلے رنگ کی گائے ہے، جس کے بدن پر کسی دوسرے رنگ کی کوئی چیتیا نہیں ہے، ایک طرح کا اس کا رنگ ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، اس وقت انہوں نے کہا اب آپ نے پوری بات بتلائی ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، انہوں نے اس کو لے کے ذبح کیا مگر ایسا لگتے نہیں تھے کہ وہ کریں گے، یعنی ان کے اداؤں سے، ان کے سیاق و سباق سے، ان کے انداز جستجو سے یہ بات ٹپکتی نہیں تھی کہ یہ کرنے میں مخلص ہیں، مگر چونکہ عوامی دباؤ تھا، پیغمبر کی نگرانی تھی، وحی الہی کے سلسلے چل رہے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رب سے براہ راست بات ہو رہی ہے، رب براہ راست بات کرے یا وحی کے ذریعے سے کرے یا سینے میں ڈال دے، یہ سب اقسام محدثین کے نزدیک اور مفسرین کے نزدیک وحی الہی ہیں، حتیٰ کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہے۔ وَأُلْقِيَ فِي رُوعِي، میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی، یہ بھی وحی الہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وحی اکثر اسی قسم کی تھی۔ شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشعۃ المعاد شرح مشکات کے اندر اس پر بحث کی ہے کہ وحی کی اقسام کتنی ہیں اور کس قسم کی وحی کا کون سا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی رب سے بات ہو رہی ہے، اس کو بھی قرآن کے فن تفسیر میں اس کا نام بھی وحی ہے۔ تو ایسے وحی کی آمد و رفت کے زمانے میں اب بات کو چھپانا مشکل تھا۔ اس وقت کہا کہ انہوں نے اس کو ذبح تو کر دیا مگر ایسا کرتے ہوئے لگتے نہیں تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یہاں جو کرونالوجی ہے یعنی ترتیب تاریخی جو ہے اس کو ملحوظ نہیں رکھا گیا، نتائج کو اور قانونی نکات کو اور اعتقادی نظریات کو مد نظر رکھ کر کے بات کی گئی ہے۔ حالانکہ یہ واقعہ قتل کا پیش پہلے آیا ہے، بعد میں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہاں گائے کے ذبح کرنے کا حکم پہلے ذکر ہوا اور یہاں اس قتل کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے۔ وہی بات جو پہلے عرض کر چکا ہوں وہ قرآن مجید نے اس جگہ بیان کی ہے۔ یاد کرو وہ وقت کہ جس وقت تم نے ایک جان کو مار ڈالا اور تم آپس میں جھگڑے میں پڑ گئے، ایک کہتا ہے یہ قاتل ہے، دوسرا کہتا ہے وہ قاتل ہے، تو الزام قتل میں مختلف آدمیوں کے نام لیے جاتے۔ یہ جو اس کے قریبی رشتہ دار تھے، جو اس کے شیئر ہولڈر تھے، جو اس کے شریک کھاتا تھے، جو اس کے جدی اور اس کے وارثان مانے جاتے تھے، یہ شور کر رہے تھے فلاں نے مارا ہے، فلاں نے مارا ہے۔ فی الواقعہ قاتل تو یہ خود تھے، لیکن رونا چیخنا چلانا اور آہو بکا اس روانی سے وہ کرتے کہ لگتا کہ ساری دنیا مجرم ہو سکتی ہے پر یہ مجرم نہیں ہو سکتے۔ اللہ کریم فتح واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جس کو تم چھپا رہے تھے نا، اللہ نے اس کے ظاہر کرنے کا فیصلہ فرما دیا ہے کہ اب اس کو تم چھپا نہیں سکتے ہو۔ تو یہ بات یہودان مدینہ کے سامنے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھیں کہ ہماری پوری تاریخی بیک گراؤنڈ محبوب کبریا اور شہنشاہ ہر دو سرا کے سامنے
ऐसी है जैसा आईना हो। तो अब हम अपनी किसी कजरवी को, अपनी नाजवाज़ी को छुपाने पर कादिर नहीं। कुरान को उनको ये बावर कराना चाहता है कि आज एक हकीकत को छिपाना और सच्चाई को मुंह चढ़ाना ये तुम्हारी ज़िंदगी में तारीख़ का पहला वाक़ा नहीं है, बल्कि इससे पेशतर तुम्हारे आबा व अजदाद भी ये काम करते चले आए। कुरान कहता है फ़कुल नज़रिबूह बिबादिहा, हमने कहा कि इस गाय का बाज़ हिस्सा लेकर के इस मैयत को मारो। कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। जिस तरह पीछे कहा ना कि उस सज़ा को एक इबरतनाक सज़ा बना दिया है, यहाँ बताया जिस तरह उससे आने वाली कौमें हमेशा नसीहत हासिल करती रहेंगी, इसी तरीके से ये औलिया अल्लाह की करामात का सिलसिला भी जारी रहेगा और अल्लाह करीम अपनी कुदरत के करिश्मे अपने दोस्तों के ज़रिए से दिखाता रहेगा ताकि तुम समझ जाओ। इसके बाद नया किस्सा शुरू होता है कि इसके बाद तुमने क्या किया और तुम्हारे क़ुलूब व अज़हान की कैफियत क्या हो गई। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले चैप्टर में इसकी पूरी हकीकत आप पर वाज़ेह की जाएगी। यहाँ इतने वाक़यात देखने के बाद उनके दिलों और दिमागों में पूरी तरह नरमी पैदा हो जानी चाहिए थी, मगर नरमी पैदा होने के बजाय फिर वो डट गए। रब करीम फरमाया सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद तुम्हारे दिल फिर सख्त और सियाह हो गए। कसावत कल्बी, सख्त और सियाह होना, तुम्हारे दिल सख्त हो गए। मिन बाद ज़ालिका, इस वाक़े के बाद भी जब मुर्दा उठ बैठा और उसने अपने कातिल की निशानदेही कर दी, उससे यह फ़ैसला हो गया कि कोई कातिल अपने मकतूल का विरसा नहीं पाएगा। इससे कम अज़ कम उस जुर्म की जानी मुकम्मल तौर पर निकाल दी गई कि जो ये जज्बा था कि अपने शरीक खाता को मार डालो और ख़ुद वारिस बन जाओ, का क़यामत तक कोई शरीक खाता किसी अपने शरीक खाता को अगर कत्ल कर डालेगा तो विरासत उसको हरगिज़ नहीं मिल सकेगी, बल्कि इस जुर्म की वजह से क़यामत तक कोई ऐसा कातिल किसी मकतूल का विरसा पा ही नहीं सकता। अब उसका जुर्म का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा कर दिया गया, उसका इस्तीसाल और उसकी बेखनी कर दी गई। ये सारी सोचें जो हैं एक यकदम तख्ता-ए-दार पर लट गईं। कहा तुम्हारे दिल सख्त व सियाह हो गए, वो पत्थरों की मानंद हो गए या उससे भी ज़्यादा सख्त हो गए। तो अब नया चैप्टर इंशाअल्लाह ताला कल के सबक में आप हज़रात के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह मेरा और आपका खातिमा सच्चे दीन पर करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।